الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ہم حجب کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہاں جی، حجب کے بارے میں ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ تھوڑا سا دہرا لیں اس کو. ایک ایک پوائنٹ بتاتے جائیں. حرمان کے اصول پڑھ رہے تھے ہم حجب حرمان کے اصول پڑھ رہے تھے. چلیں اس کو ہم آخر میں کرتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا؟ حجب کی تعریف پڑھی کہ کوئی شخص وارث بن رہا ہے، اس کی وراثت کی آڑ میں، اس کی وراثت کے لیے کوئی شخص آڑ بن جائے. یہ حجب کی تعریف پڑھی. پھر ہم نے حجب کے اسباب یا حجب کی اقسام پڑھی. کتنی اقسام ہیں حجب کی؟ 2، کیا؟ حجب حرمان اور حجب نقصان. نہیں، اس سے پہلے وہ تو حجب، ہاں اس سے پہلے حجب کی حجب وصف اور حجب شخص. جی، حجب وصف اور حجب شخص. حجب وصف اور حجب شخص، یہ 2 اقسام ہم نے پڑھی. اب اس میں حجب وصف کیا ہے؟ وہ جو معنی وراثت سے معنی ہیں وہ حجب وصف ہے. حجب وصف میں ہے غلامی، اختلاف دین اور قتل. جی، اور حجب شخص کیا ہے؟ حجب شخص میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی وارث بننے میں حائل ہو. اب یہ جو شخص ہے، جو وصف ہے، جب وہ حائل ہوتا ہے تو وہ وراثت سے کلی محروم کر دیتا ہے. جو شخص حائل ہوتا ہے نا درمیان میں، تو یہ کبھی کلی محروم کرتا ہے وراثت سے، کبھی جزوی محروم کرتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں حجب شخص کی، وہ جو ابھی آپ نے بتائی تھی، حجب حرمان اور حجب نقصان. حجب حرمان کا مطلب ہے کوئی شخص کسی شخص کی وجہ سے وراثت سے کلی محروم ہو جائے، اور حجب نقصان کا مطلب ہے کوئی شخص کسی شخص کی وجہ سے وراثت سے کلی محروم تو نہ ہو، اس کا حصہ کم ہو جائے. حجب نقصان کی بنیادی کتنی وجوہات ہیں؟ یہ بنیادی کتنی قسمیں ہیں حجب نقصان کی؟ نہیں 4 نہیں ہے، 2 ہیں. جی کیا 2 قسمیں ہیں؟ جی، انتقال اور ازدحام. انتقال کی 4، جی انتقال کی ہم نے 4 صورتیں پڑھی کہ بڑا فرضی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو، بڑا فرضی حصہ چھوٹے اسبی حصے کی طرف منتقل ہو، بڑا اسبی حصہ چھوٹے فرضی حصے کی طرف منتقل ہو، اور بڑا اسبی حصہ چھوٹے اسبی حصے کی طرف منتقل ہو. اور ازدحام کی ہم نے کتنی صورتیں پڑھی؟ ازدحام 3. کیا ایک تو فرضی حصے میں ازدحام، اول کی وجہ سے 3 قسمیں ہوئیں. 3 قسمیں. ایک قسم ہوئی فرضی حصے میں ازدحام، ایک فرضی حصے میں زیادہ لوگ شریک ہو جائیں. پھر اول اسبی حصے میں ازدحام، یعنی ایک اسبی حصے میں زیادہ لوگ شریک ہو جائیں. ایک شریک ہو تو سارا مال لیتا، زیادہ لوگ شریک ہوں تو وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اور تیسری قسم ہے اول کی وجہ سے ازدحام، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم حجب حرمان میں آئے تھے. حجب حرمان میں ہم نے پڑھا تھا کہ حجب نقصان 24 کے 24 ورثاء پر ہو جاتا ہے. بیٹا بھی حجب نقصان کا شکار ہو سکتا ہے، بیٹی بھی، ماں بھی، باپ بھی، ہر ایک حجب نقصان کا شکار ہو سکتا ہے. حجب نقصان کا حجب حرمان یہ سب لوگوں پر لاگو نہیں ہوتا. حجب حرمان سے کون مستثنا ہے؟ ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر اور بیوی. ہاں، سب سے پہلے بیٹا بیٹی بیان کریں کیونکہ وہ سب سے پہلے ہیں. بیٹا بیٹی، ماں باپ اور شوہر بیوی، تو 6 ورثاء ہیں جو حجب حرمان کا شکار نہیں ہو سکتے. حجب حرمان کا مطلب ہے کسی شخص کی وجہ سے وراثت سے کلی محروم ہو جانا. یہ وصف کی وجہ سے تو وراثت سے کلی محروم ہو سکتے ہیں، شخص کی وجہ سے وراثت سے کلی محروم نہیں ہو سکتے. تو حجب حرمان کے ہم نے 3 بنیادی اصول پڑھے. پھر ہم نے ان 3 بنیادی اصول کی ہم نے ذیلی کو تفصیل پڑھی. 3 بنیادی اصول آپ میں سے کوئی بیان کرے. پہلا اصول کیا ہے ان 3 بنیادی اصولوں میں سے؟ جو 3 بڑے اصول ہیں حجب حرمان کے،
फरू को उसूल महरूम करेगा, पहला फरू को पहला उसूल फरू महरूम करेगा। सबसे पहले आपने जब भी बात करनी है फरू पहले बयान करना है, फिर उसूल, फिर हवाशी। जी, पहले फरू। फरू को फरू महरूम करेगा, जी उसूल को उसूल महरूम करेगा, ठीक है। और हवाशी को फरू, उसूल और हवाशी दोनों महरूम कर सकते हैं। असल में आपने जो बयान किए ना, ये कवायद आपने पॉजिटिव अंदाज में बयान किए हैं। इनको पॉजिटिव अंदाज की बजाय इनको हमें बयान करना है हसर के अंदाज में। कोई और बयान करें हसर के अंदाज में, जिस तरह मैंने बताया था। असल में इस अंदाज में थोड़ी ख़राबी है। क्या ख़राबी है मैं बताता हूँ अभी। फिर हम कैसे करेंगे? फरू को फरू भी महरूम करेगा। नहीं, कोई और बयान करें। जी, फरू को सिर्फ फरू महरूम करेगा, हाँ उसूल को सिर्फ उसूल महरूम जी कर सकते हैं, जी और हवाशी को फरू, उसूल और हवाशी सब महरूम कर सकते हैं। इसके लिए अरबी में असल में इबारत है अल फुरूउ ला युहजिबुहुम इल्ला अल फुरू'। फुरू को कोई महरूम नहीं कर सकता सवाए फुरू के। अल उसूल ला युहजिबुहुम इल्ला अल उसूल, उसूल को कोई महरूम नहीं कर सकता सवाए उसूल के। इसमें फ़र्क है दोनों बातों में। फुरू को फुरू महरूम करेंगे, कोई और करते हैं कि नहीं करते, तो वो इसमें मौजूद नहीं है असलन। लेकिन जब हम कहेंगे कि फ़ुरू को सिर्फ फ़ुरू महरूम कर सकते हैं, अब इसमें बाकियों की नफ़ी भी हो गई, तो उसूल को सिर्फ उसूल महरूम कर सकते हैं, या उसूल को कोई महरूम नहीं करेगा सवाए उसूल के। और तीसरा कायदा ये है कि हवाशी को उसूल, फ़ुरू, उसूल और हवाशी सब महरूम कर सकते हैं। अब हम ये कवायद इनकी तफसील पढ़ रहे थे, तो इनकी तफसील में हमने पहले कायदे की तफसील पूरी पढ़ ली, दूसरे कायदे की तफसील पूरी पढ़ ली, तीसरे कायदे की तफसील हमने पढ़नी है। पहले कायदे की तफसील आपके सामने है। फुरू को सिर्फ फुरू महरूम कर सकते हैं। हमने पढ़ा था मुज़क्कर फ़रा अपने से नीचे तमाम फुरू को महरूम कर देगा, और हमने पढ़ा था मुअन्नस फ़रा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती, यानी फुरू में से मुअन्नस फ़रा किसी को महरूम नहीं करती, और बेटी पोते को महरूम नहीं करती, पोती अपने से नीचे पड़पोते को महरूम नहीं करती। और हमने ये भी पढ़ा कि मुअन्नस फ़रा अपने से नीचे मुअन्नस फ़रा को भी महरूम नहीं करती, बेटी पोती को भी महरूम नहीं करती। एक बेटी पोती को महरूम नहीं करती, पोती बेटी के साथ वारिस होती है। दो बेटियां या ज़्यादा बेटियां भी पोती को महरूम नहीं करती। कई दफ़ा ऐसी सूरत बन सकती है कि दो बेटियां या ज़्यादा बेटियां होने की वजह से पोती का हिस्सा ना हो, लेकिन ये महरूम नहीं है, ये साकित हो गई पोती, इसलिए ये महरूम नहीं है, क्योंकि अगर उसके साथ पोता आ जाए तो वो असबा बन जाएगी। महरूम करने का मतलब है पोता आए ना आए तो वो फिर भी महरूम होगी। जैसे बेटा है, अब बेटे के साथ पोती आए तब भी महरूम है, पोता आए फिर भी महरूम है, दोनों आए फिर भी महरूम है। 10 आ जाए पोते पोतियाँ फिर भी महरूम है एक बेटे की मौजूदगी में। तो बेटा महरूम करता है पोती को, बेटा अपने से नीचे तमाम फुरू को महरूम करता है, मुज़क्कर फ़रा, लेकिन मुअन्नस फ़रा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती। उसूल के बारे में हमने पढ़ा कि मुज़क्कर उसूल अपने से ऊपर तमाम उसूल को महरूम करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। बाप दादी को भी महरूम करेगा, दादा को भी, नानी को नहीं करेगा। मुअन्नस उसूल को तब करेगा जब वो वास्ता बन रहा हो, तो बाप नानी को महरूम नहीं करेगा क्योंकि वो वास्ता नहीं बन रहा नानी में। हाँ, बाप दादा को महरूम करेगा बिल इत्तिफाक, दादी को महरूम करेगा जमहूर के राय के मुताबिक, और नानी को बिल इत्तिफाक महरूम नहीं करेगा। मुअन्नस उसूल अपने से ऊपर सिर्फ मुअन्नस उसूल को महरूम करेगी। माँ नानी को भी महरूम करती है, दादी को भी करती है, उसके लिए वास्ता होना ज़रूरी नहीं है। और मुअन्नस उसूल अपने से ऊपर मुज़क्कर उसूल को महरूम नहीं करती। माँ नाना तो वैसे है ही हवाशी में से, उलुल अरहाम में से, माँ दादा को महरूम नहीं कर सकती। इतना हमने पढ़ा था। अब आगे हमारा तीसरा कायदा, हमने ये भी पढ़ लिया था उस दिन थोड़ा सा इसकी तफसील, लेकिन दोबारा शुरू करते हैं जी। अब तीसरा कायदा है हवाशी को फुरू, उसूल और हवाशी सब महरूम कर सकते हैं। अब हवाशी को जब तीनों कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हवाशी को फुरू में से कौन महरूम करता है। तो मुज़क्कर फ़रा तमाम हवाशी को महरूम करेंगे, मुज़क्कर फुरू तमाम हवाशी को, चाहे हवाशी में कोई असहाबुल फ़राइज़ में से है, चाहे हवाशी में कोई असबा में से है, चाहे कोई करीब है कोई दूर है,
قریب کا حواشی ہو، دور کا حواشی ہو، سگا بھائی ہو، باپ شریک بھائی ہو، ماں شریک بھائی ہو، چچا زاد ہو، بھتیجا ہو، اللاتی بھتیجا ہو، تو وہ اصحاب الفرائض، سگی بہن ہو، یہ اصحاب الفرائض میں سے ہوتی ہے. تو سگی بہن یعنی اصحاب الفرائض میں سے کوئی ہو، حواشی میں سے، اسبا میں سے کوئی ہو، قریب کا ہو، دور کا ہو، تو مذکر فرا تمام حواشی کو محروم کریں گے. بیٹا آ گیا یا پوتا بھی مذکر فرا ہے، تو بیٹا آ گیا، پوتا آ گیا، پڑپوتا آ گیا، تو یہ تمام حواشی کو بالعموم مطلقاً محروم کر دیں گے. اسی طرح مذکر اصول بھی تمام حواشی کو محروم کرتے ہیں. تو پہلا قاعدہ یہ ہے، مذکر فرا اور مذکر اصول تمام حواشی کو محروم کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کو آپ کو یعنی سب سے زیادہ اس کو یہ استعمال ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں پہلے کئی دفعہ میں نے یہ قاعدہ بیان کیا، لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا یہ میں نے کہاں سے بیان کیا. تو یہاں سے میں نے وہ قاعدہ بیان کیا تھا. اس کی ضرورت چونکہ بہت پیش آتی ہے. تو مذکر فرا اور مذکر اصول تمام حواشی کو محروم کرتے ہیں. بیٹے کی موجودگی میں، پوتے کی موجودگی میں، باپ کی موجودگی میں، دادا کی موجودگی میں، پردادا کی موجودگی میں، مذکر فرا ہو، مذکر اصول ہو، حواشی میں سے کوئی ایک بھی وارث نہیں ہے، نہ اسبا، نہ اصحاب الفرائض، نہ قریب کا، نہ دور کا، نہ بھتیجا، نہ لاتی بھتیجا، نہ چچا، نہ لاتی چچا، نہ خیافی بہن بھائی، نہ سگے بہن بھائی، نہ لاتی بہن بھائی، سب محروم ہیں، بیٹا پوتا کی موجودگی میں بھی اور باپ دادا کی موجودگی میں بھی. اب اس کے بعد جب ہم نے یہ مذکر فرا اور مذکر اصل کی بات کر لی، تو اب ہم پھر مؤنث فرا اور مؤنث اصل کی بات کر لیں. تو مؤنث فرا، اب ہم یہ نہیں بات کرنی مؤنث فرا میں سے کس کو محروم کرتے ہیں، وہ ہم اوپر کے قواعد میں پڑھ چکے ہیں. ہم نے پڑھا مؤنث فرا میں سے کسی کو محروم نہیں کرتی، اور مؤنث فرا اصول میں سے بھی کسی کو محروم نہیں کرتی، کیونکہ اصول کو صرف اصول محروم کریں گے. اب مؤنث فرا حواشی میں سے کس کو محروم کرے گی، تو مؤنث فرا حواشی میں سے خیافی بہن بھائیوں کو محروم کرے گی، اور کسی کو نہیں کرتی. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے کیا چیز، کہ مؤنث فرا، بیٹی پوتی، یہ آپ دیکھیں فروع میں سے بھی کسی کو محروم، گویا کہ بیٹیاں پوتیاں تمام 24 کے 24 ورثاء میں سے اگر کسی کو محروم کر سکتی ہیں تو صرف اخیافی بہن بھائیوں کو. نہ انہوں نے فروع میں سے کسی کو محروم کرنا ہے اپنے سے نیچے، نہ مذکر فرا کو، نہ مؤنث فرا کو، نہ انہوں نے اصول میں سے کسی کو محروم کرنا ہے. مؤنث فرا نے باپ کو، ماں کو، نانی کو، دادی کو، دادا کو، کسی کو محروم نہیں کرنا. حواشی میں سے بھی کسی کو محروم نہیں کرتی سوائے اخیافی بہن بھائیوں کے. تو بیٹی پوتی صرف اخیافی بہن بھائیوں کو محروم کرتی ہے. صرف اخیافی کو کیوں کرتی ہے، سگی یا لاتی بہن کو کیوں نہیں کرتی؟ کون بتائے گا؟ آپ میں سے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا. جی میرا سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہیلو، سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے پڑھا مؤنث فرا حواشی میں سے صرف اخیافی بہن بھائیوں کو محروم کرتی ہے، مؤنث اصول تو ان کو بھی کسی کو بھی نہیں کرتی. پہلے مؤنث فرا کی بات کر لیں. بیٹی پوتی یہ کسی کو محروم کرتی ہیں، تو یہ صرف حواشی میں سے اخیافی بہن بھائیوں کو. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں، اخیافی بہن بھائیوں کے حصے ہوں یا سگے بہن بھائیوں کے یا باپ شریک بہن بھائیوں کے، سب کے لیے اللہ نے کلالہ کی شرط لگائی ہے. اور کلالہ تب ہوتا ہے جب نہ بیٹا ہو، نہ بیٹی، نہ پوتا ہو، نہ پوتی، اور نہ باپ ہو، نہ دادا. تو بیٹی پوتی اخیافی بہن بھائیوں کو تو محروم کرتی ہے، سگے بہن بھائیوں کو، اللاتی بہن بھائیوں کو محروم کیوں نہیں کرتی؟ حالانکہ قرآن کا انداز ایک جیسا ہے. اور یہ میں نقطہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، جب آیتیں پڑھی تھی تب بھی بیان کیا تھا، اور پچھلے لیکچر میں بھی بیان کیا تھا، لیکن بھول گیا آپ کو.
میں مجیب لاتی یا سگن جس طرح ہم یہاں پہ پوتی کو پوتیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ والا ہوتا ہے. کیا آواز کٹ گئی آپ کی. لاتی بہن بھائیوں کے ساتھ ہم وہ والا معاملہ کرتے ہیں جو شروع میں ہم پوتیوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیسے؟ پوتے پوتیوں والا. نہیں اصل میں یہ آپ اس کو گڑمڑ کر دیتے ہیں ہمیشہ. تو میں نے بتایا تھا یہ ہمیشہ گڑمڑ ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاتی بہن بھائیوں کا معاملہ آپ نے پوتے پوتیوں کی طرح کرنا ہے کب، وہ بات بھی یاد رکھیں نا. کب میں نے کہا تھا؟ نہیں، میں نے کہا تھا کہ پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہیں جیسے لاتی بہن بھائی سگے بہن بھائیوں کے ساتھ. اب اس بات میں اور جو بات راشد صاحب نے کی دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ہمیشہ پوتے پوتیوں کا معاملہ لاتی بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہوتا. اس کب ہوتا ہے؟ پوتے پوتیوں کا معاملہ یعنی جس طرح بیٹے اور پوتے کا معاملہ ہے وہ معاملہ حقیقی بھائی اور لاتی بھائی کا ہے. جو معاملہ بیٹی پوتی کا ہے وہ معاملہ حقیقی بہن اور لاتی بہن کا ہے. جو معاملہ ایک بیٹی اور دو پوتیوں کا ہے وہ معاملہ ایک حقیقی بہن اور دو لاتی بہنوں کا ہے. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پوتے پوتیاں یہ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے لاتی بہن بھائی حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ جملہ کہیں لکھ لیں اس کو، یہ پھر آپ کو نا یہ آئندہ پریشان کرے گا. اس کو کہیں لکھ لیں آپ لوگ کہ پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہیں جیسے لاتی بہن بھائی حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ صرف اس صورت میں تشبیہ ہے، ورنہ پوتے پوتیاں اور لاتی بہن بھائیوں کے حصوں میں بڑا فرق ہے. میری بات سمجھ آئی؟ فرق سمجھ آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ آیا میرا خیال ہے. جی ڈاؤٹ یہ ابھی بھی نا سمجھ آیا. اصل میں نا یہ جب تک آپ کو پچھلی چیزیں یاد نہیں ہوں گی، پچھلی چیزیں تازہ نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں کیسے پھر یاد رہیں گی؟ پچھلی چیزیں تازہ ہونی چاہیے نا. ایک دفعہ دوبارہ بتائیے گا. آلموسٹ یاد ہے لیکن وہ کافی ساری چیزیں بعض دفعہ مکس ہو جاتی ہیں. ہاں وہ نا سب چیزیں لکھ لینی چاہیے، اور اس کو نا ہمیشہ جو چیزیں زیادہ مشکل لگے نا اس کو کسی جگہ لکھ کر نوٹس بنا لیں اس کو، اور اس کو اپنے ساتھ جب بھی ہم نے وراثتی کلاس پڑھنی ہو اس کو ساتھ رکھا کریں. زبانی یاد نہ بھی رہے چلو دیکھ کر اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیا کریں کلاس سے پہلے. تو یہ جملہ لکھ لیں اپنے پاس کہ پوتے پوتیاں یہ میت کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے لاتی بہن بھائی حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ. یعنی میت کے پوتے پوتیوں کا معاملہ بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے لاتی بہن بھائیوں کا حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ. یہ لکھ لیا آپ نے؟ یا دوسرے الفاظ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے، اس کو آپ اپنے پاس پہ لکھ لیں. تھوڑا سا فونٹ بڑا کر کے میں یہاں لکھتا ہوں آپ کے سامنے. جی، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، میں جب بھی بیٹے بیٹیاں یا پوتے پوتیاں کہہ رہا ہوں مراد میت کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ پوتے پوتیوں کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے سگے یا حقیقی کر لیں حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ لاتی بہن بھائیوں کا. کیا مطلب ہے یہ بات کہنے کا؟ یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے ایک طرف ہے بیٹا بیٹی،
اگر یہ دونوں موجود ہیں بیٹا بیٹی اور یہاں پوتا پوتی دونوں موجود ہیں یا بیٹا پوتا ہے یا بیٹا پوتی ہے یا بیٹی پوتا ہے یا بیٹی پوتی ہے یا ایک بیٹی زیادہ پوتیاں ہیں، جو صورتیں ان کے آپس کے اجتماع کی ہیں وہی صورتیں حقیقی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن کے اجتماع کی وہی صورتیں، یہ ان کا آپس کا تعلق بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی میت کے بیٹا بیٹی کے ساتھ پوتا پوتی آتے ہیں تو بالکل وہی حکم ہوتا ہے جیسے حقیقی بہن بھائی کے ساتھ اللاتی بہن بھائی آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات لکھ لی آپ نے؟ جی جی جی۔ ہاں، اصل میں آپ نے کیا بات کہی تھی ابھی آپ نے بات کہی تھی کہ پوتا پوتی تو اللاتی بہن بھائی اور پوتا پوتی ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ بات بالعموم ٹھیک نہیں ہے۔ بالعموم کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھیں میت کے بیٹے کے ساتھ میت کا پوتا آئے تو بتائیے کیا کرتے ہیں ہم؟ پوتا محروم ہوتا ہے۔ اسی طرح حقیقی بھائی کے ساتھ اللاتی بھائی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اللاتی بھائی محروم ہوتا ہے۔ اچھا جی، میت کے بیٹے کے ساتھ پوتی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے میت کا بیٹا اور پوتی کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس ہوگا لگتا ہے میرے نیٹ پر کچھ ہو رہا ہے۔ جی آواز کٹ رہی ہے۔ میری آواز کٹ رہی ہے؟ آپ کے پاس کٹ رہی ہے؟ اچھا، میں کہہ رہا ہوں شاید میرے پاس کٹ میت کا بیٹا اور میت کی پوتی اگر آ جائیں تو کیا کریں گے؟ پوتی کو پھر نہیں ملے گا نا، پوتی محروم ہو جائے محروم گی۔ ہوگی۔ حقیقی بھائی اور اللاتی بہن میں بھی ایسے ہی ہے، حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بہن محروم ہے۔ ٹھیک ہے، اب بیٹی کے ساتھ پوتا آئے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر تو پوتا اسبا بن جائے گا نا، بیٹی آدھا اور پوتا اسبا۔ بیٹی کو نصف مل کے۔ ٹھیک ہے، جی اچھا حقیقی بہن اور اللاتی بھائی؟ اسی طرح ہی حقیقی بہن کو نصف مل جائے گا اور اللاتی بھائی اسبا۔ اسبا بن جائے گا۔ اچھا بیٹی اور پوتی؟ بیٹی کو نصف اور پوتی کو چھٹا حصہ۔ تو حقیقی بہن اور اللاتی بہن؟ وہ بھی ایسے ہوگا، حقیقی بہن کو نصف اور اللاتی بہن کو چھٹا۔ یہ سارا ایسے ہی ہے، ایک بیٹی ہو اور دو پوتیاں ہوں تو بیٹی آدھا لے گی، دو پوتیاں چھٹا حصہ لیں گی۔ اسی طرح ایک حقیقی بہن اور دو اللاتی بہنیں ہوں تو حقیقی بہن آدھا لے گی، دو اللاتی بہنیں چھٹے حصے میں برابر کی شریک ہوں گی۔ اسی طرح اگر دو بیٹیاں آ جائیں، ایک پوتی اور دو حقیقی بہنیں اور ایک اللاتی بہن آ جائیں، ایک جیسا معاملہ ہے۔ دو بیٹیوں کے معاملے میں پوتی کچھ نہیں لیتی، لیکن اسی طرح دو حقیقی بہنیں آ جائیں تو اللاتی بہن کچھ نہیں لیتی۔ لیکن اگر دو بیٹیاں آ جائیں ساتھ پوتا پوتی دونوں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ دو بیٹیاں اور پوتا پوتی، تو بیٹیوں کو تو 2/3 مل جائے گا نا، ہاں پوتا پوتی وہ اسبا بدل جائیں گے، 1/3 میں اسبا بن جائیں گے۔ دو حقیقی بہنیں آ جائیں اور اللاتی بہن بھائی آ جائیں، اسی طرح دو حقیقی بہنوں کو 2/3 ملے گا اور یہ ساری مثالوں میں بہن اور بھائی کو اسبا ہو جائیں گے۔ ساری مثالیں ایک جیسی ہیں نا، بالکل ہو بہو۔ لیکن ان سب مثالوں کے باوجود اب یہ بات کہنا کہ پوتے پوتیوں کا معاملہ بالکل، یا آپ کہیں کہ اللاتی بہن بھائیوں کا معاملہ بالکل پوتے پوتیوں کی طرح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ ہم تو ساری مثالیں ہم نے یہی پڑھی ہیں۔ یہ جملہ کیوں غلط ہے؟ یہ جملہ غلط ہے۔
اور یہ اوپر والی بات ٹھیک ہے. دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو یہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں. آپ میں سے کسی نے بول دیا، کیا فرق ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بتا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بتا دیتا ہوں. یہ اوپر والا جملہ ٹھیک ہے، نیچے والا جملہ غلط ہے. مجھے اس میں لگتی بہن اور بھائیوں کا معاملہ حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، اگر پوتے پوتیاں بیٹے بیٹیوں کے ساتھ آئیں نا، تو ان کا معاملہ ایسے ہے جیسے حلاتی بہن بھائی حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ آئیں. یہ اس معاملے میں تو یہ ایک جیسے ہیں، لیکن یہ اکیلے اکیلے ایک جیسے نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ حلاتی بہن اور پوتی آ جائیں، پوتی اور حلاتی بہن کیا کریں گے؟ میت کے ورثہ میں پوتی اور حلاتی بہن ہے. سر لاٹھی بہن کو نہیں کر دیں گے اور پوتی کو دو کام پورا کرنے کے لیے دیں گے. جی نہیں سر، نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ آپ نے کہاں سے بتایا اور کیسے بتایا؟ آپ نے کہا حلاتی بہن کو نصف اور پوتی کو 2/3 مکمل کرنے کے لیے سدس، یہ آپ نے بتایا ہے. جی جی سر یہ بتا یہ آپ نے کیسے بتا دیا؟ اور یہ اس کے یعنی کیا تک ہے اس کی؟ سوری سر. پوتی قریب ہے کہ حلاتی بہن قریب ہے؟ پوتی فرو میں سے ہے، حلاتی بہن حواشی میں سے، اور حواشی میں سے بھی دور کی ہے. آپ نے پوتی کو بہت دور کا بنا دیا. اصل میں نا یہ چیزیں تازہ نہیں ہیں نا. چیزیں تازہ ہوں تو پھر نا اب ہم ساری ہماری محنت ادھر ہی لگ جائے گی. وہ جو چیز ہاں جی، کلالہ کی صورت بن گئی ہے نا یہ آپ کلالہ نہیں ہے کلالہ تو نہیں ہے یہ. حواشی کو پھر نہیں ملے گا نا سر، باقی پوتی کو ایسا ملے گا. پوتی کو نصف ملے گا اور حلاتی بہن کو ازبا مال گئے کہ بنا کچھ باقی سارا مال. پوتی نصف اور حلاتی بہن باقی. اور کسی کی کوئی رائے ہے؟ ایک رائے تو اوپر آ گئی، ایک رائے یہ آ گئی، پوتی نصف حلاتی بہن باقی، اسبا مال غیر بن کر. اور کوئی بات کسی کے نزدیک؟ سوری، میں نے کچھ تبصرہ سخت کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں سے کوئی بولے نا. آپ بتائیں، کوئی بات نہیں. میں تو قدم تبصرہ سنا نہیں، میرے پاس تو ڈسکنیکٹ ہو گیا. پتہ نہیں سخت ہوا یا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. چلیں کوئی بات نہیں. سخت اگر ہو بھی گیا ہے تو اس کو ایسے سمجھیے کہ میری پتہ نہیں عمر کتنی ہے کہ نہیں، لیکن آپ میرے لیے بچوں کی طرح ہیں اور میں آپ کے لیے نا کلاس میں اس باپ کی طرح. تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا کبھی بھی، ایسی بات کبھی ہو جائے تو. چلیں بہرحال جی. ہاں جی، اور کوئی رائے؟ اس میں 2 رائے آئی ہیں سامنے کہ اگر حلاتی بہن اور پوتی ہو تو کیسے دیں گے. چیک کر پوتی کی موجودگی میں لاٹھی بہن جو ہے اس کا حال ہوتا ہے ہو جائے گی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوسری رائے لکھی ہوئی ہے یہ رائے صحیح ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا، یہی صحیح ہے. باقی لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کسی کی رائے فرق ہے تو بتا دیں. آپ نے کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ مطلب آپ نے کہیں اگر لکھی ہے تو مجھے نہیں نظر آ رہی. ہمارے پاس تو صرف سلائڈ ایشو ہو رہی ہے. نہیں، آپ کو اسکرین نہیں شیئر ہو رہی میری.
ये रुकी हुई है सही अजदे रहमान की कवायद ओहो, शायद ना कंप्लीट स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मैं आप पहले एक भी कह रहे थे मैं बड़े फॉन्ट में लिखता हूँ, लेकिन जाहिर सिर्फ हमें स्लाइड ही नजर आती अब देखें, अब नज़र आ रहा है कि नहीं? है। जी ये क्या था आगे? असल में हाँ, मैंने कहा था ये पहला जुमला सही है, ये दूसरा जुमला गलत है। अल्लाती बहन भाई का मामला बिल्कुल पोते पोतियों की तरह है, ये गलत है जुमला। पहला जुमला ठीक है, बेटे बेटियों के साथ पोते पोतियों का मामला ऐसे ही है जैसे हकीकी बहन भाइयों के साथ अल्लाती बहन भाइयों का, और उसकी मिसालें हमने हल कर ली सारी। ये दूसरा जुमला ठीक नहीं है। मैंने उसके लिए मिसाल दी थी आपको कि अगर पोती और अल्लाती बहन हो तो क्या इसका होगा। तो बहरहाल पहले राय ये आई थी कि अल्लाती बहन का निस्फ है और पोती का सुदुस है। ये राय सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है कि पोती ज़्यादा करीब है और अल्लाती बहन दूर की है। तो हम दूर वाली को निस्फ कैसे दे सकते हैं और पोती को सुदुस कैसे दे सकते हैं? हमें पोती को निस्फ देना चाहिए। तो ये नीचे वाली राय ठीक है कि पोती निस्फ लेगी और अल्लाती बहन बाकी लेगी अस्पा माल गैर बन के। अब आप देखिए कि इसमें पोती और ये पहली राय सही नहीं है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये जो राय है ना, ये सही है, पोती निस्फ लेगी और अस्बा बिल गैर नहीं, सॉरी, अस्बा माल गैर, मैंने गलती से बिल गैर लिख दी है, अस्बा माल गैर। अच्छा, तो देखिए अब इसमें पोती और लाती बहन एक जैसी नहीं हुई ना। तो मैं ये कह रहा हूँ पोती और लाती बहन का हुक्म हर जगह एक जैसा नहीं होता। पोती का हुक्म बेटी के साथ ऐसे है जैसे लाती बहन का हकीकी बहन के साथ। ये जुमला ठीक है, समझ आ गई है मेरी बात? जी सर। ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब हम कहीं से कहीं निकल गए। बात हमारी जो चल रही थी वो क्या चल रही थी? वो ये मैंने आपसे सवाल ये किया था कि मुअन्नस फरा हवाशी में से किसको महरूम करती है? अखियाफी बहन भाइयों को। मैंने आपसे पूछा कि मुअन्नस फरा हवाशी में से सिर्फ अखियाफी बहन भाइयों को महरूम क्यों करती है, वो हकीकी बहन भाइयों को, अल्लाती बहन भाइयों को महरूम क्यों नहीं करती? अखियाफी बहन भाइयों को तो सदर इसलिए है ना कि उनका हिस्सा बनता ही था जब मैयत कलाला हो। नहीं, तो हकीकी बहन भाइयों के बारे में भी तो इसी तरह कलाला की शर्त है जो अखियाफी बहन भाइयों के बारे में। कुरान की आयतें तो एक जैसी हैं। व इन कान रजुल यूरसु कलालतन, ये अखियाफी बहन भाइयों के बारे में आयत की इब्तिदा है। और जो हकीकी बहन भाइयों के बारे में कुरान की आयत है यस्तफ्तून कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, वहाँ भी जो है वो कलाला की बात है। फ़र्क क्या हुआ दोनों जगह? अखियाफी बहन भाइयों का मामला ऐसे नहीं होता जैसे हकीकी बहन भाई अल्लाती बहन भाई। जी, अखियाफी बहन भाइयों का सिर्फ फर्जी हिस्सा है। ये एक मिनट ज़रा, मिस हिबा क्या बात कर रही थी? अखियाफी बहन भाइयों का मामला वैसे नहीं है जैसे हकीकी बहन भाई अल्लाती बहन भाई। वैसे नहीं है, क्या फ़र्क है? वो फ़र्क बताइए ना। जैसे यहाँ पे सबसे लड़कियाँ और आप कह रही हैं कि अखियाफी बहन भाई हकीकी बहन भाइयों की तरह नहीं है, वो फ़र्क बता देना। चलिए राशि साहब आप बता, जी राशि साहब आप बता रहे थे, आप बताइए। जी, एक तो जहन में आता कि इनका सिर्फ फर्जी हिस्सा है, या दूसरा वो फिर जितना सही है नहीं वो तो ये नीचे वाली औरत का वास्ता है, औरत का वास्ता और मर्द का वास्ता बनता है। चलें, अब आपने इसको याद रखना है। मैं ये बात ना 3-4 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर आइंदा नहीं बतानी। अभी जो राशि साहब बात कर रहे थे बात वही है। अखियाफी बहन भाइयों का सिर्फ फर्जी हिस्सा है और जो हकीकी बहन भाई हैं अल्लाती बहन भाई, उनका असली हिस्सा भी है। ये है बुनियादी फ़र्क। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो फ़र्क समझ आ जाएगा आपको कि बेटियां या पोतियां अखियाफी बहन भाइयों को महरूम क्यों करती हैं, सगी बहन भाइयों को क्यों नहीं करती। फ़र्क बुनियादी यही है और यही बुनियादी वजह है। थोड़ा सा इसको वजाहत कर दें। मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा, लेकिन इसको याद रखना है बराए मेहरबानी। ये मैं 2-3 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। बात ये है कि कुरान में, जी राशि साहब बताएं। पोती की मौजूदगी में फर्जी हिस्सा नहीं मिलेगा इनको, किसी भी को, लाती बहन भाइयों को या इनको अखियाफी को। ठीक है, इसलिए
असबी हिस्सा मिल सकता है, और असबी हिस्सा चूंकि खियाफी बहन भाइयों को नहीं मिल सकता, जी इसलिए खियाफी बहन भाई महरूम हो जाएंगे और बिल्कुल यही बाकियों को हम महरूम यही नहीं बात करेंगे। है। और ये बात मैंने पहले क्लास में की है कि नहीं की? ये मैंने कई दफ़ा की है पहले क्लास में बात, लेकिन इसको याद रखें ना आप। असल में आप इस वक्त हम जितनी क्लासें पढ़ चुके हैं ना विरासत की, अब आपसे ना बड़े बड़े तकाजे हैं कि आपको ये चीज़ अब समझ आ जानी चाहिए और ये चीज़ अब आपको हल कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन तो ये बात क्लास में कई दफ़ा हो चुकी है। तो यही बात है, मैं इसको दोबारा वजाहत कर देता हूँ एक दफ़ा। तो बात ये है कि देखिए कुरान में अल्लाह ने सगे बहन भाइयों की जो कुरान में जो हिस्से बयान हुए हैं ना, कुरान में हिस्से कौन से बयान हुए हैं? फ़र्ज़ी के असबी? कुरान में फ़र्ज़ी हिस्से बयान हुए हैं। बाज़ असबी हिस्सों की तरफ सिर्फ इशारा हुआ है। कुरान में असबी हिस्से और उसकी तफसील नहीं है ज़्यादा, ऐसे ही है कि नहीं? कुरान में फ़र्ज़ी हिस्से डिटेल से बयान हुए हैं। ये जो इसे अब ज़रा इस बुनियाद को लें, सगे बहन भाई हों या लाती बहन भाई हों, उनका ज़िक्र 3 आयतों में से किस आयत में है? फ़र्ज़ी बहन भाइयों का, लाती बहन भाइयों का किस आयत में है? फ़र्ज़ी बहन भाइयों का आखिरी आयत में ना, आखिरी आयत में है। ये बात हमने कई दफ़ा की, जब मैंने आपको आयतें पढ़ाई तो कई दफ़ा आपको ये बात बार बार मैंने अज़बर कराई कि हकीकी बहन भाइयों का, लाती बहन भाइयों का हिस्सा आखिरी आयत में है। अब आखिरी आयत की इब्तिदा भी कलाला की शर्त के साथ होती है, यस्तफ्तूना कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। अच्छा, और जो खियाफी बहन भाई हैं उनका हिस्सा कहाँ है, किस आयत में है? उनका सर दूसरी आयत में है। दूसरी आयत के दूसरे हिस्से, दूसरी आयत आपका आखिरी हिस्सा। दूसरे हिस्से आयत का दूसरा हिस्सा, बिल्कुल ठीक। और वहाँ भी कलाला की शर्त है। अब अल्लाह ताला ने खियाफी बहन भाइयों को जब हिस्सा बयान किया फ़र्ज़ी, खियाफी बहन भाइयों का हिस्सा होता ही फ़र्ज़ी है, जब फ़र्ज़ी हिस्सा बयान किया उनका, तो वो भी कलाला की शर्त लगाई। गोया कि खियाफी बहन भाइयों को हिस्सा था। और कलाला किसका कहते हैं, अब ये बताइए आप? कलाला का बहुत जी, सवाल रिपीट कीजिएगा। कलाला किसे कहते हैं? जी सर, कलाला के ये है ना, मल्ला वाला वला वाले, जिसका बेटा पोता, बेटी पोती और बाप दादा ना हो। ठीक है। अच्छा, अब खियाफी बहन भाइयों का फ़र्ज़ी हिस्सा है जब मैयत कलाला हो। मैयत कलाला ना हो तो फ़र्ज़ी हिस्सा नहीं है। बेटी पोती की मौजूद, अच्छा, अब हमने कहा मुज़क्कर फ़रा और मुअन्नस फ़रा, मुज़क्कर फ़रा और मुज़क्कर उसूल आएँ तो वो तमाम हवाशी महरूम हैं। ये तो बात क्लियर हो गई। मुज़क्कर फ़रा में कौन कौन आता है? बेटा पोता। और मुज़क्कर असल में कौन कौन आता है? बाप दादा। मुज़क्कर फ़रा, मुज़क्कर असल में तमाम हवाशी महरूम है। ये तो समझ आ गई। बाकी 2 लोग रह गए कलाला वाले, बेटी पोती। बेटी पोती हो तो मैयत कलाला नहीं होती, बेटी पोती ना हो तो मैयत कलाला होती है। बेटी पोती ना हो तो खियाफी बहन भाई फ़र्ज़ी हिस्सा लेंगे। समझ आ गई ये बात? बेटी पोती की अदम मौजूदगी में खियाफी बहन भाई फ़र्ज़ी हिस्सा लेंगे। मैयत कलाला होगी तो खियाफी बहन भाइयों का फ़र्ज़ी हिस्सा होगा। मैयत कलाला होगी तो सगे बहन भाइयों का जिनका फ़र्ज़ी हिस्सा है वो होगा। मैयत कलाला होगी तो अल्लाती बहन भाइयों का फ़र्ज़ी हिस्सा होगा। ऐसी ही बात है। जी सर। अब इससे पता लगा। और कलाला मैयत कब होती है? जब बेटा पोता ना हो, बेटी पोती ना हो और बाप दादा ना हो। ठीक है, ये इसको कहते हैं कलाला। जब ये 6 अफराद ना चले, बाप दादा को चले, ये 6 अफराद जब ना हो। अच्छा, अब हम इनमें से जो बेटा पोता है ये और जो बाप दादा, इन 4 के बारे में तो हमने कह दिया। मुज़क्कर फ़रा और मुज़क्कर उसूल की मौजूदगी में तमाम हवाशी महरूम है। ठीक है। अब सवाल सिर्फ रह गया बेटी पोती का। बेटी पोती की मौजूदगी में हवाशी महरूम तो नहीं है, फिर होता क्या है बेटी पोती से? बेटी पोती के मैं इसको आखिर में कर देता हूँ। बेटी पोती को
بیٹی پوتی کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹی پوتی کی موجودگی میں ایک ہی کام ہوتا ہے. وہ کیا کام ہوتا ہے آپ بتا دیں. ان کو فرضی حصہ مل جاتا ہے، فرضی حصہ ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا حواشی کا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر اگلی بات آسان ہے. یعنی اصل میں میت کلالہ ہوگی تو فرضی حصہ ہوگا، کلالہ نہیں ہوگی تو فرضی حصہ نہیں ہوگا. بیٹا پوتا آ گیا تو میت کلالہ نہیں ہے، بیٹے کی پوتے کی موجودگی میں تمام حواشی محروم ہے. باپ دادا آ گیا تو میت کلالہ نہیں ہے، باپ دادا کی موجودگی میں تمام حواشی محروم ہے. بیٹی پوتی آ جائے تب بھی میت کلالہ نہیں ہے، لیکن بیٹی پوتی کی موجودگی میں ہوتا کیا ہے؟ فرضی حصہ ختم ہوتا ہے. اب دیکھیں ان میں سے جو اب حواشی ہیں، حواشی میں جہاں تک اسبہ ہیں، جو بھی اسبہ لوگ ہیں، اسبہ لوگوں کو بیٹی پوتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسبہ لوگوں کو بیٹی پوتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ بیٹی پوتی نے صرف فرضی حصہ ختم کرنا ہے. ہاں، اسبہ لوگوں کو بیٹا پوتا باپ دادا سے فرق پڑتا ہے. بیٹا پوتا تمام حواشی کو محروم کر دیتے ہیں، چاہے اسبہ ہو چاہے اصحاب الفرائض ہو. باپ دادا بھی یہی کرتے ہیں. لیکن بیٹی پوتی انہوں نے اسبہ کو کوئی فرق نہیں ڈالنا. انہوں نے کس کو فرق ڈالنا ہے؟ انہوں نے فرضی حصہ ختم کرنا ہے. اب حواشی میں فرضی حصہ کس کس کا ہے؟ ترتیب سے بیان کریں. حواشی میں حقیقی بہن، اللاتی بہن، اور کون ہے جس کا فرضی حصہ ہے؟ حواشی میں فرضی حصہ لینے والے کون کون ہیں؟ اخیافی بہن ہے بھائی بہن، اخیافی بہن اور اخیافی بھائی. اور کوئی ہے فرضی حصہ لینے والا ان چار لوگوں کے علاوہ؟ حواشی میں بھائی ہے، وہ اسبہ ہے. حقیقی بہن جو ہے وہ اصحاب الفرائض میں سے بھی ہوتی ہے، اسبہ بھی ہوتی ہے. اللاتی بھائی اسبہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. اللاتی بہن اصحاب الفرائض میں سے بھی ہوتی ہے، اسبہ میں بھی ہوتی ہے. اخیافی بہن بھائی ہیں ہی اصحاب الفرائض. سگا بھتیجا اللاتی بھتیجا وہ اسبہ ہیں. سگا چچا اللاتی چچا وہ اسبہ ہیں. سگا چچا زاد اللاتی چچا زاد وہ اسبہ ہیں. صرف یہی حواشی ہیں. ٹھیک ہے، باقی عورتوں میں سے کوئی حواشی ہے ہی نہیں. اچھا، اب ان کے ساتھ جب بیٹی پوتی آئے گی تو کیا ہوگا؟ بیٹی پوتی ان سب کا فرضی حصہ ختم کر دیں گی. فرضی حصہ ختم. اب کیا ہوگا؟ اخیافی بہن بھائی کا فرضی حصہ ختم ہو جائے تو ان کا اسبی حصہ ہے ہی نہیں. لیکن بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا؟ بیٹی کے ساتھ اگر حقیقی بہن اللاتی بہن آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اسبہ بن جاتی ہیں دونوں، اسبہ مع الغیر. یہ بنیادی فرق ہے. یہ بات نا ہمیں بھول جاتی ہے اکثر، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. بیٹی پوتی کے ساتھ حقیقی بہن بھی اسبہ مع الغیر بنتی ہے، اللاتی بہن بھی اسبہ بن جاتی ہے، فرضی حصہ ختم ہو جاتا ہے. اور اخیافی بہن بھائی اسبہ مع الغیر بن نہیں سکتے تو وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے مؤنث فرع حواشی میں سے صرف اخیافی بہن بھائیوں کو محروم کرتی ہے، جبکہ مؤنث اصول حواشی بہن بھائیوں میں سے کسی کو محروم نہیں کرتا. ماں، نانی، دادی حواشی میں سے کسی کو محروم نہیں کرتی. اب آخری سوال رہ گیا، حواشی میں سے حواشی کو کون محروم کرے گا؟ تو اخیافی بہن بھائیوں کے علاوہ، اخیافی بہن بھائی کسی کو محروم نہیں کرتے. اخیافی بہن بھائیوں کے علاوہ حواشی میں سے کوئی بھی فرد اگر اسبہ ہو اپنے سے کمتر کو محروم کر دے گا، ورنہ نہیں کرے گا. بس اب کلاس ختم ہو گئی ہے، اسی پہ بس کرتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ.